گرداسپور اٹھا کر کے وہ انڈیا کو دے دیا، اس کو تم سنبھالو۔ چھپ کے یہ سب کاروائیاں ہو گئی۔ بہت چیخیں مسلمان کی، گرداسپور تو پاکستان کے حصے میں آیا تھا، کس سے منوایا؟ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ کشمیر کا راستہ انڈیا سے جو جاتا ہے صرف گرداسپور کے راستے سے جاتا ہے، اور پورے انڈیا میں کہیں سے بھی کشمیر کا راستہ نہیں۔ اگر اس وقت صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا اس کمیٹی میں، پاکستان کا دکھ درد کو سمجھنے والا، مسلمانوں کا دکھ درد کو سمجھنے والا، اور وہ صحیح فیصلہ کرتا اور یہ گرداسپور کا ضلع پاکستان کے حوالے آ جاتا، جیسے درویش مرد درویش بر صغیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ چیختا رہا۔ لوگ کہتے ہیں علماء نے مخالفت کی، مخالفت نہیں کی، علماء نے یہ کہا۔ آج بھی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، محمد علی جناح سے کہا کہ بنگال مت لو، بنگال اتنا بڑا علاقہ ہے، ایک دن وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا، اس کو پاکستان کے نام پر مت لو، لینا ہے تو صبح آسام لے لو جس میں اکثریت کے ساتھ مسلمان آباد ہیں، اور پنجاب پورا لے لو، جالندھر بھی ہو اس میں، گرداسپور بھی ہو، لدھیانہ بھی ہو، امرتسر بھی ہو، یہ سب پنجاب کے حصے ہو۔ خدا کی قسم یہ پاکیزہ وطن بن جائے گا، ایک اچھا وطن بن جائے گا۔ لیکن بدقسمتی کا ہے مسلمانان پاکستان کی کہ ہماری نمائندگی ایک قادیانی نے کی۔ سر ظفر اللہ وزیر خارجہ بدبخت، ملعون، پرلے درجے کا زندیق، مرتد کافر، اس بدبخت نے نمائندگی کی۔ آج تک کشمیر ہم سب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ 75 سال 76 سال پورے ہو گئے، آج تک ہم کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ یہ درد سر کس نے ڈالا؟ یہ اس ملعون قادیانی سر ظفر اللہ وزیر خارجہ بدبخت زندیق نے یہ درد سر ہمارے سر پہ ڈالا۔ یہ کبھی بھی پاکستان کی خیر خواہ نہیں تھے، نہ ہیں، یہ صرف اس لیے آئے تھے کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ اور گرداسپور کے ضلع میں چونکہ قادیان بھی آتا ہے، اور اس نے چاہا کہ قادیان پاکستان نہ جائے، قادیان انڈیا میں رہے، اس لیے کہ یہ ایجنٹ ہے ہندوؤں کا بدبخت، نام اس کا ظفر اللہ تھا، کام وہ کہ شیطان بھی پناہ مانگے، صرف اس لیے کہ قادیان پاکستان کا حصہ نہ بنے۔ ہمیشہ ان بدبختوں نے پاکستان کے خلاف وہ سازشیں کی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔